السلام علیکم ناظرین، پنجاب سمیت پاکستان کے بہت سے علاقوں پر جو بارشوں کا سلسلہ ہے یہ جاری ہے۔ 18 اگست تک جو وقفے سے بارش کا سلسلہ ہے یہ پنجاب بھر اور پاکستان کے بہت سے علاقوں پر جاری رہے گا۔ اس کے زیر اثر جو ہے وہ روز سے نئی کوئی نہ کوئی افسوسناک جو خبر ہے وہ آ جاتی ہے۔ ابھی شام کو ہی جو ہے وہ چناب کے حوالے سے جو اپڈیٹ ہے وہ آئی ہے کہ دریا چناب پر جو ہیڈ مرالہ کے مقام پر جو ہے وہ پانی بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے اور اس وقت 1,20,000 جو ہے وہ کراس کر چکا ہے ہیڈ مرالہ کے مقام پر، اور FFD کی طرف سے جو رپورٹ دی گئی ہے اس میں ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے، جو کہ 12 سے 24 گھنٹے کے دوران یہ 1,70,000 بھی کراس کر سکتا ہے۔ اگر یہ مزید 1,70,000 کراس کرتا ہے تو پھر ہیڈ خانگی، اس کے علاوہ ہیڈ قادر آباد، ان علاقوں کو نقصانات ہو سکتے ہیں اگر مزید پیچھے بارشیں ہوتی ہیں تو۔ اس وقت آپ کو جو تازہ ترین اپڈیٹ ہے وہ ستلج کے حوالے سے ہے، کیونکہ ابھی تک جو ٹوٹلی رپورٹنگ تھی یا ٹوٹلی جو اپڈیٹ تھی وہ سندھ اور چناب کے حوالے سے تھی۔ آپ کو بار بار اس بات سے آگاہ کیا تھا کہ فی الحال ستلج میں ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے، کیونکہ مزید وہاں پر جو بارشیں ہیں اس حوالے سے جو اپڈیٹ تھی وہ ابھی آئی ہے کہ وہاں پر جو پنجاب کے علاقے ہیں وہاں پر شدید بارشیں ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے جو بھاکرا اور پونگ ڈیم ہے ان کا جو لیول ہے وہ تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ بات کریں اگر ستلج کے حوالے سے تو آج گنڈا سنگھ کے مقام پر جو ہے وہ پانی کی جو آمد ہے اس میں کافی زیادہ جو ہے وہ اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ جو اداروں کی طرف سے رپورٹ ہے کہ آنے والے 12 سے 24 گھنٹے گنڈا سنگھ کے مقام پر ستلج میں جو پانی ہے وہ مزید آئے گا۔ اس کی وجہ آپ کو بتاتے چلے کہ ہماچل پردیش میں شدید بارشیں ہو رہی تھیں۔ اگر بات کریں ان کے جو پونگ ڈیم ہے وہاں پر جو ہے وہ پانی کو سٹور کیا جا رہا ہے، ابھی بھی کیا جا رہا ہے۔ ڈیم سے پانی نہیں چھوڑا گیا، فی الحال یہ جو پانی گنڈا سنگھ کے مقام پر داخل ہو رہا ہے یہ سارا پانی جو ہے وہ بھارتی پنجاب کا ہے۔ ہوشیار پور جہاں پر دریا بیاس ہے وہاں پر شدید بارشیں ہیں، جس کی وجہ سے یہ جو پانی ہے یہ گنڈا سنگھ کے مقام سے پاکستان میں آج رات سے جو ہے وہ داخل ہونا شروع ہو جائے گا، اور آنے والے 12 سے 24 گھنٹے اس کی جو کوانٹٹی ہے یا اس کی جو رفتار ہے یا اس پانی میں تیزی آئے گی۔ اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی ہے مزید، کیونکہ یہاں پر جو چڑھتے پنجاب کے علاقے ہیں یہاں پر آنے والے 12 سے 24 گھنٹے شدید بارشیں ہیں۔ تو اگر یہاں پر مزید بارشیں ہو جاتی ہیں، کیونکہ پہلے ہی جو پونگ اور بھاکرا ڈیم ہے ان کا جو لیول ہے وہ کافی زیادہ اوپر چلا گیا ہے، تو مزید یہاں پر جب بارشیں ہوں گی تو پھر جیسے 2023 میں پونگ اور بھاکرا ڈیم سے جو ہے وہ سیلابی ریلیں چھوڑے گئے تھے اور وہ بعد میں جو ہے ستلج کے مقام پر داخل ہوئے تھے، اور وہ گنڈا سنگھ سے لے کر بہاول پور تک کا جتنا علاقہ تھا اس کو شدید نقصان ہوا تھا۔ جو صورتحال ہے وہ اسی طرف جاتی نظر آ رہی ہے، کیونکہ 2023 میں بھی 16 اگست کی رات کو جو ہے وہ سیلابی ریلا 2,90,000 کیوسیک کا جو ہے وہ دریائے ستلج میں چھوڑا گیا تھا، جو کہ 19 تاریخ کو پاکستان میں پہنچا تھا، اور پھر 30 اگست تک تقریباً بہاول پور تک کا جتنا علاقہ تھا گنڈا سنگھ سے لے کر یہ سارا پانی میں ڈوب چکا تھا۔ سیم وہی صورتحال ہے، وہ 2023 میں بھی جو ہے وہ 10، 11، 12 اگست کو جو پونگ اور بھاکرا کا لیول تھا وہ بھی یہی تھا، اور مزید کیونکہ آگے بھارتی پنجاب، ہماچل پردیش، اس کے علاوہ ہوشیار پور کے جو علاقے ہیں یہاں پر مزید 18 اگست تک بارشیں بتائی گئی ہیں۔ تو یہ جو پانی اس وقت داخل ہوا ہے یا پھر آنے والے 12 سے 24 گھنٹے جو پانی داخل ہوگا یہ سارا بھارتی پنجاب کا پانی ہے، جو وہاں سے بارشیں ہو رہی ہیں، یہ سارا وہ پانی داخل ہونا شروع ہوا ہے۔ تاہم اگر آنے والے کچھ دن میں بھاکرا یا پونگ ڈیم سے پانی چھوڑا جاتا ہے تو پھر یہ وہی سیم ٹو سیم 2023 والی صورتحال ہوگی، کیونکہ وہاں پر جو پانی کا لیول ہے وہ بہت کم رہ گیا ہے، اور وہ سارا پہاڑی علاقہ ہے ہماچل پردیش کا جہاں پر بارشیں جاری ہیں اس وقت بھی۔ اگر مزید وہاں پر جو ہے وہ بارشیں ہوتی ہیں، کل وہاں پر 160 ملی میٹر تک بارشیں ہوئی ہیں جو کہ 3 سے 4 گھنٹے جاری رہی، آج وہاں پر 170 ملی میٹر بارش ہوئی ہے جو کہ 3 گھنٹے جاری رہی۔ اگر مزید 13، 12، 14 اگست کو وہاں پر بارشیں ہو جاتی ہیں 200 ملی میٹر تک، تو پھر آنے والے کچھ دن میں ہی جو ہے وہ دوبارہ وہی جو 2023 والی صورتحال ہے وہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو ہم جیسے جیسے اپڈیٹ آئے گی ستلج کے حوالے سے میں آپ کو اس سے بھی آگاہ کرتا رہوں گا۔
ہم چناب کے حوالے سے آپ کو دوبارہ آگاہ کرتا چلوں کہ ہیڈ مرالہ کے مقام پر تیزی سے جو پانی میں وہ اضافہ ہو رہا ہے. اگر مزید آج رات یا کل کا دن وہاں پر جو دریائے چناب کے ارد گرد کے علاقے ہیں جہاں پر مزید بارشیں ہوئی ہیں، اگر یہاں پر جو ہے وہ سکردو کے مقام پر بشام، یہاں پر جموں کشمیر کے علاقے، یہاں پر شدید جو بارشیں ہیں اگر وہ ہو جاتی ہیں مزید 12 گھنٹے یا 24 گھنٹے میں، تو پھر آپ کو آنے والے 2 سے 3 روز میں دریائے چناب میں اونچے درجے کا جو سیلاب ہے وہ نظر آئے گا، جس کے نقصانات جو ہے ہیڈ مرالہ سے لے کر جو ہے وہ ہیڈ خانگی، قادر آباد، اس سے آگے جو علاقے جتنے علاقے ہیں جو کہ دریائے چناب کے ارد گرد واقع ہیں وہاں پر بھی جو نقصانات ہیں وہ ہو سکتے ہیں. تاہم جیسے جیسے اس کی اپڈیٹ آئے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں گا. تھوڑا سا آپ کو میں دریائے سندھ کے حوالے سے اپڈیٹ دیتا چلوں کہ دریائے سندھ جو ہے وہ تربیلا کے مقام سے جو پانی کا اخراج ہے وہ کم ہو گیا ہے، لیکن اگر آگے بات کریں گڈو کے مقام پر تو وہاں پر جو ہے وہ پانی ابھی بھی 4,30,000 ہے. تاہم جیسے یہ پانی کا ریلا آگے نکل جائے گا تو پیچھے سے تھوڑا سا پانی کم ہو چکا ہے. اگر آگے سکھر اور گڈو اور تونسا براج یہاں پر پانی موجود ہے کیونکہ یہاں سے سیلابی ریلا اس وقت گزر رہا ہے، اور بہت سے جو دیہات ہیں وہ زیر آب آئے ہیں. یہاں پر 034 جو ایک بند بنایا گیا تھا کچھ دن پہلے ہی تعمیر کیا گیا تھا وہ بھی ٹوٹ گیا ہے، جس کے ٹوٹنے کی وجہ سے جو پانی ہے وہ بہت زیادہ جو بستیاں ہیں اس میں داخل ہوا ہے، اور 70 سے زیادہ جو گاؤں ہیں وہ تباہ ہوئے ہیں. خریف فصلوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے. تاہم مزید آنے والے 12 سے 24 گھنٹے جو ہے وہ تونسا اور گڈو اور سکھر ان جو براج ہے یہاں پر پانی کم ہو جائے گا. اگر مزید پیچھے سے بارشیں نہیں ہوتی ہیں تربیلا کے ارد گرد یا تربیلا سے، کیونکہ تربیلا کا جو اس وقت لیول ہے وہ صرف 5 فٹ رہ گیا ہے، جو ان کا ریڈ الرٹ ہے اس سے 5 فٹ رہ گیا، اس لیے وہاں سے جو پانی کا اخراج ہے وہ بھی کیا جانا ہے. تو ہم جیسے جیسے اپڈیٹ آئے گی وہ میں آپ کے ساتھ ساتھ شیئر کرتا جاؤں گا. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ دریاؤں کی ٹوٹلی جو صورتحال ہے اس سے آپ آگاہ رہیں.